وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ مدینہ طیبہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کا نام طابہ رکھا ہے، سب کہیں سبحان اللہ۔ جس شہر کا نام اللہ نے طابہ رکھا، اس شہر کے اندر، اس پاکیزہ شہر کے اندر، ان پاکیزہ ہواؤں میں ہم سب بھی داخل ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ جو سن رہے ہیں انہیں بھی داخلہ نصیب فرما دے۔ مدینہ طیبہ وہ شہر بطحا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے نا تو اس شہر کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے، اور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تھے اور جب گرد و غبار مدینے کا اڑتا تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر، تو سرکار اس گرد و غبار کو صاف نہ فرماتے تھے بلکہ صحابہ کو بھی اس سے منع فرماتے، اور فرماتے کہ یہ مدینے کا غبار ہے، میرے مدینے کی مٹی ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ آج اس شہر بطحا میں کتنے خوش نصیب ہیں جو حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر بطحا کا حال علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی سنگ دل مسلمان بھی ہو نا، چلا جائے مدینے میں، اس کا دل بھی مدینے سے واپس جانے کو نہیں چاہتا۔ یہ ایسی بستی ہے مدینہ طیبہ، یہ وہ شہر ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا روضہ پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سانسوں کی خوشبوؤں سے مدینہ طیبہ آج بھی مہکتا ہے، اور اس پر علماء نے یہ بیان کیا کہ مدینہ طیبہ میں 100 میں سے 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، باقی 10 رحمتیں ساری دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ کس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں جو مدینہ میں برس رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے یہاں کی خاک شفا بنی ہے، تو اب جب سرکار کے قدموں میں پہنچیں گے تو حضور سے خاص کرم کی بھیک مانگیں گے کہ جو حضور کے قدموں میں پہنچ گیا تو اس کو تو یقیناً علاج نصیب ہو گئی۔ اب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک سامنے ہے، بقی شریف ہے، سرکار کے قدموں میں آرام کرنے والے۔ سرکار نے فرمایا تھا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سرکار کا پیارا گنبد اب نگاہوں میں ہے، گنبد خضرا کو دیکھ کر جو مانگا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ بھی دعا مانگ لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تیرے محبوب کے قدموں میں پہنچ چکے ہیں مولا، اب ہم سب کو دو جہاں کی خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ تیرے میٹھے محبوب کے قدموں میں حاضر ہے مولا، ہمیں مغفرت کی خیرات عطا کر دے۔ یہ مدینہ ہے اے اللہ، یہ ماہ رمضان ہے، یہ رمضان کا مدینہ ہے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اتنی کثرت سے خیرات کرتے کہ ہوا کے تیز جھونکوں سے زیادہ سرکار مدینہ طیبہ، سرکار مدینہ خیرات فرمایا کرتے۔ اب ہم حضور کے قدموں میں یہ خیرات لینے آ گئے ہیں مولا، ہم سب کو اے اللہ اپنے محبوب کے دربار سے وہ خیرات نصیب فرما۔ اے اللہ جو دن رات بڑھتی ہے، اور اے اللہ آنے والے آتے ہیں جھولی بھر بھر کر لے جاتے ہیں کہ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور آقا اسے عطا نہ کرے۔ یہاں تو جھولیاں بھرتی ہیں، بھری ہی جاتی ہیں۔ اے اللہ ہم بھی آ گئے ہیں، قدموں میں آ گئے ہیں مولا تیرے محبوب کے، اور واسطہ دیتے ہیں حسن و حسین کا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تو اس جنت البقیع میں ہے۔ اے اللہ آج بھی ان کا وسیلہ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو کرم بالائے کرم ہو جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ بھی تو حضور کے قدموں میں ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور حضور کے پہلو میں آرام کرنے والے حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کا واسطہ پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ یہ مدینے کے حسین نظارے ہیں اور یہ گناہگار ہیں جو پہنچ چکے ہیں تیری عطا سے۔ اے اللہ آج ہم سب کا دل بھی مدینہ بنا دے، مدینے کی مہکی فضاؤں کے صدقے اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق دے دے، اچھا کردار دے دے، ہمیں خوشیاں دے دے، ہمیں نعمتیں دے دے۔ اور یہ وقت افطار اذان کی گھڑیاں ہیں، اے اللہ دعا کرتے ہیں ہم سب کو حرمین طیبین کی بار بار حاضریاں نصیب فرما، یہ سفر آخری نہ ہو۔ اے اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل دو جہاں کی خوشیوں خوبیوں سے مالا مال فرما، آمین یا رب العالمین۔